سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ؟ کیا پاکستان سے اندر آپ کو خطرات تھے کہ آپ کی باتیں ملکی سلامتی کے خلاف ہوں گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گی؟ جتنی کالیں آپ نے مودی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں۔ لاہور سے حملہ آوروں کی بسیں اسلام آباد چیف جسٹس سجاد شاہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی اور جو یلغار کے لوگ اکٹھے کیے اور کس نے پنجاب ہاؤس صبح ان کو ناشتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا؟ اور بیماری کا بہانہ کر کے آپ ملک سے گئے۔ ووٹ کی بات کرتے ہیں، کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سا سیاستدان ہے اس ملک میں جو کوٹ اس کو طلب کرتا ہے تو وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے کہ کرونا وائرس تھا، اور جب تقریر کرنی ہو پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور پاکستان پر جان نثار کرنے والے اداروں کے خلاف تو ایک گھنٹہ خطاب کرتے ہیں۔ ڈان لیگ کے پیچھے نمبر 7 ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے، تو پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ نمبر 8 213 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے اور سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے؟ قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ قطر سے کتنی رقم آپ کو وصول ہوئی الیکشنوں کے لیے۔ نیب کی عدالت میں نمبر 9 پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی؟ اور وہ کیمرے جنہوں نے اس فوٹیج کو کور کیا ان کو روکنے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی؟ ان کے مالکان کو فون کیا کہ یہ پتھراؤ کے تھیلے نہ دکھائے جائیں کیونکہ اس کی منصوبہ بندی لندن میں ہوئی تھی۔ اور نمبر 10 بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کے جعلی دستخطوں سے بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا؟ میرے پاس میں آج 10 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان 10 سوالوں کے جواب مل جائیں گے کیونکہ میں مختصر پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ اب آپ 5 منٹ کے لیے اپنے سوال کریں۔ یہ بتائیں کہ سابق گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ میں ملا ہوں، کیا وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کر رہے ہیں؟ سابق گورنر صاحب زبیر صاحب نے 36 سالوں میں کوئی ملاقات نہیں کی۔ میں اس وقت میٹنگ میں موجود تھا اور قوم مجھ پہ یقین رکھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چاہے 1 منٹ جواب تو دے دو نا۔ اس وقت جس وقت چیف آف آرمی سٹاف وہاں موجود تھے اور کیا نا جنرل ہمایوں کور کمانڈر کراچی موجود تھے، میں بھی انہی 6-7 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں۔ 36 سال سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں۔ نیکسٹ کوئسچن۔ 5 منٹ ہیں پورے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہے ان کا اتنا چرچا چل رہا ہے، جنرل باجوہ صاحب کس He is the respect and most honorable man of this country۔ جو ٹڈی دل ہو، جو سیلاب ہو، جو زلزلہ ہو، جو بھاشا ڈیم ہو، جو نیلم جیلم ہو، جو فینسنگ کرنی ہو، جو فاٹا کو شامل کرنا ہو، آج پاکستان کی فوج اپنی سول حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا اس میٹنگ میں 16 تاریخ والی کہ ہمیں جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے تابع ہوں گے۔ ایک سوال آپ نے کتاب لکھی بڑی پاپولر ہوئی، اب آپ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا آپ اس بڑے گھر جس کو GHQ کہتے ہیں اس کی سیاستدانوں سے ملاقات اور ٹیلی فون ڈیٹا پر مبنی کوئی کتاب؟ دیکھیں میری ابھی کتاب آئے 10 دن ہوئے ہیں، تیسرا ایڈیشن آج 2 بجے دستخط کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہوگی، بک آف دی ایئر ڈکلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو 10 دن ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا، میں دوسری کتاب لکھوں گا۔ 1 منٹ سے میرا سوال یہ تھا، کیا ملاقاتیں اتنی اہم چیز نہیں ہیں، ملاقاتیں کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ ملنا ایک، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو یا DGISI کو ملتا ہوں، اس میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جن لوگ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں
ٹائم لے کے ملتے ہیں, اندھیروں میں ملتے ہیں, بزدل لوگ ہیں. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب لوگوں نے اعتراف کر لیا. آپ کس زبان کے ترجمان ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ کس ادارے کے ترجمان ہیں؟ میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے ان سب سے سینئر ہوں, سیاست میں بھی اور تجربے میں بھی. میں گارڈن کالج کا صدر ہو کے ریٹائر ہو چکا تھا جب باجوہ صاحب گارڈن کالج میں داخل ہوئے. میں تو عزت رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, یہ سب لوگ مجھ سے جونیئر ہیں, بلکہ یہ کہنا کہ میں کسی کا مشورہ لیتا ہوں, میں ان لوگوں کو مشورے دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں. نیکسٹ سوال. آپ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, اب نون لیگ کہہ دی کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, ہم یہ بھی بتائیں گے, تو یہ تو معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں. دنیا میں کوئی شخص چاہے تو نیب میں درخواست دے سکتا ہے. 14 وزارتیں کی ہیں, دنیا میں کسی شخص نے نہیں کی. اور میں, حالانکہ مجھے کراچی سے بھی دعوت تھی, لاہور سے عمران خان صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں پچھلا الیکشن لڑوں. میں نے کہا خان صاحب میں جیتوں یا ہاروں اپنے شہر پنڈی سے لڑوں گا, میں پنڈی کو نہیں چھوڑنا. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ڈیموکریٹک موومنٹ کی انہوں نے بات کی, اے پی سی کے اندر اکٹھے بھی بیٹھے, اس کے بعد ڈیموکریٹک موومنٹ کہاں ہے, وہ لوگ اکٹھے بھی نظر نہیں آتے. آپ کیا دیکھتے ہیں آگے آنے والے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, میری بات سن لیں. پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفے نہیں دے گی, سندھ سے ریزائن نہیں دے گی. نون لیگ کے کئی لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے, جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے. الیکشن کمیشن موجود ہے, دنیا میں جو قانون اور ضابطہ ہے, جو کبھی کوئی استعفیٰ جنوری میں نے بھی ڈیٹ دی ہے آپ کو. لاہور کے میڈیا کو, پنڈی والے مجھ سے خفا ہیں کہ آپ لاہور جا کے, میں نے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر جنوری تک سارا راز, ساری باتیں سامنے آ جائے گی. یہ ٹین فش ہوں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ جنرل, یہ خادمین ارمین شریف نے, عبداللہ نے مشرف کو کہا تھا نواز شریف کے بارے میں, ہی از ناٹ وٹ ہی از. نیکسٹ کوسچن. یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں, یہ ملاقاتیں عوام کا ایجنڈا ہے, عوام کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, عوام کو ان ملاقاتوں سے کیا کرنا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں تو ان ملاقاتوں کی نہیں بات کرتی, ملاقاتاں کی بات کرتا ہوں. کئی دفعہ میں لیٹ ہو جاتا تھا, وہ تو میں نے بات نہیں کی کہ ان کی میٹنگ لمبی ہو جاتی تھی تو مجھے گاڑی میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا. وہ کروں تو پھر 1 مہینے تک ٹی وی پہ میں ہی پھنسا رہوں گا. نیکسٹ بس ہو گیا. اب آپ اس کے بعد آپ نے جو پیشن گوئی کی بالکل صحیح ثابت کی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شین لیگ اور نون لیگ میں طاقتور فرقہ کون سا ہوگا, شین لیگ کا یا نون لیگ کا؟ مجھے تو رات کا شک پڑ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے کوئی توئے ہی نہ نکل آئے, کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے. دیکھیں, جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ سین اور شی میں کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے, کیونکہ یہ لوگ, سارے لوگ ریزائن نہیں کریں گے, اور جو ریزائن کرے گا وہاں الیکشن ہوگا. میں نے تو ویسے بات کی تھی, عمران خان نے کل اس پہ انڈوس کر دیا لاسٹ. الطاف حسین سے زیادہ, الطاف حسین تو نون تھا, نواز شریف نے شرافت اور محب وطنی کی دریڑ میں انفلنس ایجنٹ. دیکھیں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انفلنس ایجنٹ, کل اس کو غلط نہ کوئی تشبیہ کرے. ہی ایڈریس ایز اے انفلنس ایجنٹ آف انڈیا. وہ لے جائے جی نیب کو. کس کے اوپر جی؟ دیکھیں, جب انسان کسی, میری اب سوال میں نے سن لیا آپ جہانگیر ترین کا, میں آپ سے عرض کروں, انسان سے کیس مرتے دم تک نہیں ختم ہوتا جب تک وہ عدالت میں ٹرائل نہ ہو. سو جہاں اتنے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا مفرور ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, لیکن کیس سے بچ نہیں سکتا. صلاح الدین صاحب, آپ کی پارٹی باہر کھڑے اور آپ کی پارٹی ریزائن کرے,